الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا و امامنا و قدوتنا و اسوتنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و بارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں 21ویں پارے کی تفسیر مختصر انداز میں پیش ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے کہ خشکی اور تری میں بگاڑ پھیل گیا ہے تاکہ وہ کچھ ان کے کرتوتوں کا ان کو مزہ چکھا دے، شاید وہ باز آ جائیں۔ یہ سورۃ الروم کی آیت نمبر 41 ہے۔ اس کے اندر یہ بتایا کہ دنیا میں جو مصیبتیں آتی ہیں، جو پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، اس کا سبب انسانوں کی بدعمالیاں ہوتی ہیں۔ قرآن پاک کے مکمل مطالعے سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو حالات آتے ہیں، حالات کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ حالات آزمائش کے لیے ہوتے ہیں، امتحان کے لیے ہوتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جیسے سورۃ البقرہ میں اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا کہ ہم تم کو آزمائیں گے مالوں میں کمی کر کے، تمہیں ڈر دلا کے، خوف دلا کے۔ اسی طرح دوسرے موقع پر فرمایا کہ جو حالات آتے ہیں، جو بگاڑ اور فساد پیدا ہوتا ہے، وہ انسانوں کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتا ہے، ان کی بدعملی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ان پر حالات آتے ہیں۔ تو یہ بات معلوم ہوئی کہ حالات، دو اسباب ہے حالات کے آنے کے، ایک ہے آزمائش، دوسرا ہے بدعملی۔ تو جب آزمائش کے، چاہے حالات آزمائش کے لیے آئے، چاہے بدعملی کی وجہ سے آئے، آدمی کی ذمہ داری ہوتی ہے، مومن کی ذمہ داری ہوتی ہے ہر موقع پر خدا سے دعا و استغفار کرے، کیونکہ ہم تو اتنے صاحب بصیرت لوگ ہیں نہیں کہ ہم کو پتہ چلے کہ ہمارے بدعملی کی وجہ سے یہ چیز آئی ہے یا آزمائش کے لیے آئی ہے۔ تو ظاہر بات ہے جب آدمی نہیں جانتا تو اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کی طرف رجوع کرے اپنے آپ کو، اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، دعا و استغفار کی کثرت کرے۔ اس آیت کریمہ میں ظہر الفساد، فساد کہا گیا۔ روح المعانی میں، تفسیر روح المعانی میں فساد سے مراد قحط کو لیا گیا ہے، اسی طرح وبائی امراض اور آگ لگنے اور پانی میں ڈوبنے کے جو واقعات رونما ہوتے ہیں، یا اسی طرح جو چیزیں نفع دینے والی ہے وہ نفع کم دیں گی، اس سے نقصان زیادہ ہوگا۔ یہ تمام چیزیں الفساد سے مراد ہے، کیونکہ جو چیز نفع دینے والی ہے اگر وہ نفع کم دے، نقصان زیادہ دے، تو پھر اس سے بھی فساد پھیلتا ہے، اس سے بھی فساد برپا ہوتا ہے۔ اسی لیے اس کے بہت سارے معنی کیے گئے ہیں۔ وبائی امراض بھی اس کا ترجمہ کیا گیا کہ موجودہ حالات میں جو وبائی مرض چل رہا ہے، ہو سکتا ہے یہ بھی انسانوں کی بدعملی کا نتیجہ ہو۔ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی بدعملی کی وجہ سے، لوگوں کے ہاتھوں نے جو کام کیے ہیں اس کی بدولت، اس کے نتیجے میں حالات آتے ہیں، اس کے نتیجے میں مصیبتیں آتی۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات، اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان کے ہر عمل پر اللہ مصیبت نہیں بھیجتے، انسان کے ہر فعل پر، ہر عمل بد پر اللہ مصیبت نہیں بھیجتے، پریشانی نہیں بھیجتے، بلکہ چند مصیبتیں بھیجتے ہیں ان کے چند اعمال پر۔ اگر اللہ ہر عمل کی پکڑ کرنے لگے، ہر عمل پر اللہ گرفت کرنے لگے، تو پھر کوئی نہیں بچ سکتا۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ بندوں کے چھوٹے چھوٹے کام پر، ہر کام پر، ہر عمل پر ان کی پکڑ کرنے لگے، تو پھر زمین پر کوئی جاندار باقی نہیں رہے گا۔ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، بلکہ اللہ ایک متعین مدت تک ان کو مہلت دیتے ہیں کہ کسی طرح سنبھل جائے۔ وَلَوْ يَأْخُذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا، بہت بڑی بات کہ
کہ اللہ ہر عمل پر، ہر عمل بد پر ہمارا مواخذہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ چند اعمال کی بنیاد پر ہم پر مصیبت آتی ہے۔ مصیبت آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ انسانوں کے اندر اللہ کی طرف رجوع کا جذبہ پیدا ہو جائے، تاکہ انسانوں کے اندر اللہ کی معرفت کا جذبہ پیدا ہو جائے، اللہ کی طرف انسان آنے والے بن جائے۔ یہ نہیں کہ انسان حالات آئے تو اللہ سے دور ہو، نہیں، جب حالات آتے ہیں تو انسان کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، کیونکہ تمام حالات کو، تمام مشکلات کو حل کرنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ جب بندہ ایک اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہوگا تو اس کی تمام تر پریشانیوں کو اللہ رب العالمین دور فرمائیں گے۔ لعلہم یرجعون، تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ جب بھی اس طرح کے حالات ہوں عام طور پر تو بندہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے۔ لیکن آج ہمیں کیا ہو گیا ہے، آج ہمارے معاشرے کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم دوسروں کی شکایت کرتے ہیں، جو مصیبت آتی ہے اس کا رونا روتے ہیں، اور کسی کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کے سامنے جا کر گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے جا کر دیکھیں اپنے گریمار میں جھانک کر کہ مصیبت ہم پر کیوں آئی، کہیں ہماری بدعملی کا نتیجہ تو نہیں ہے۔ یہ ہم لوگوں کو اپنا احتساب کرنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ مصیبت جو آئی ہے کہیں اس کے اندر میرے عمل کا دخل تو نہیں۔ جب بندہ اپنے عمل کی، اپنی اصلاح کی کوشش کرے گا تو پھر اللہ رب العالمین اس کی مکمل اصلاح فرمائیں گے اور اس کے ذریعے پورے عالم کی اصلاح فرمائیں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو حالات آتے ہیں بندہ اللہ کی طرف متوجہ، لعلہم یرجعون، یہ علت بتائی گئی کہ آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندے جو بکھرے ہوئے ہیں، بندے جو منتشر ہیں، اللہ سے دور ہوئے ہیں، اللہ کے قریب ہو جائیں۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی۔ اسی طرح قرآن کی دوسری آیتوں میں بھی کہا گیا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ جو بھی حالات آتے ہیں بندوں کی بدعملی کا نتیجہ ہوتا ہے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، جو انسانوں کے کام ہوتے ہیں، برے کام، ان کاموں کی بدولت وہ حالات آتے ہیں، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، لیکن اللہ ہر عمل پر نہیں بلکہ بہت سی چیزوں کا اللہ معاف کرتے ہیں۔ اس سے ایک اشارہ یہ بھی ملا کہ آدمی اگر معاشرے میں رہتے ہوئے اگر کسی بھائی سے کوئی غلطی ہو جائے تو آدمی اس کو معاف کرنے کی کوشش کرے، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، بندہ بھی کیا کرے، اپنے بھائی کو اپنے طور پر معاف کرے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ معاف کرنا یہ اللہ کی صفت ہے، معاف کرنا یہ رحمان کی صفت ہے، تو بندہ بھی اس کی کوشش کرے کہ جتنا ہو سکے وہ اپنی ذات سے لوگوں کو معاف کریں۔ یہ ایک بات تو یہ ہوئی کہ حالات جو آتے ہیں اس کے دو اسباب ہوتے ہیں۔ پہلا سبب تو یہ ہے کہ آزمائش کے لیے حالات آتے ہیں، دوسرا سبب یہ ہے کہ بندوں کی جو بدعملی ہوتی ہے اس کے نتیجے میں بندوں پر حالات آتے ہیں۔ تو بندوں کو دونوں صورتوں میں، چاہے آزمائش کے لیے ہو چاہے بدعملی کا نتیجہ ہو، دونوں صورتوں میں بندوں کو یہ چاہیے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ کے ساتھ گڑ گڑائے، اللہ کے پاس گڑ گڑائے۔ یہی ایک صورت ہے کہ حالات کیا ہو جائیں گے، سازگار ہوں گے۔ اپنی اصلاح بندہ کرے، اپنے اندر تبدیلی لائے بندہ، تو پوری دنیا بدل جائے۔ ہم سب سے بڑا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ذاتی طور پر تبدیلی نہیں چاہتے، عالمی طور پر تبدیلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ناکام ہو جاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا دعوت کا، اللہ کی طرف بلانے کا جو فریضہ سونپا گیا، سب سے بنیادی چیز اس کے اندر کیا تھی؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ ڈرائیے اللہ سے۔ یعنی بندہ گھر سے کام شروع کرے، گھر سے کوئی کام شروع کرے گا تو پھر وہ کام عالمی بن جائے گا، لیکن بندہ ڈائریکٹ عالمی کام کرنا شروع کر دے تو پھر بندہ اس میں ناکام ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات معلوم ہوئی کہ جو کام، جو تبدیلی آتی ہے معاشرے میں، جو انقلاب آتا ہے، پہلے گھریلو طور پر، اس کے بعد محلے کے طور پر، اس کے بعد بستی کے طور پر، اس کے بعد ملک کے طور پر، ریاست کے طور پر، اس طرح پورے عالم میں اس طرح انقلاب آتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں انقلاب لائیں، اپنے گھروں کی اصلاح کریں، انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ پوری دنیا میں اسلام انقلاب آئے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات جو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ سورہ لقمان 21ویں پارے میں موجود ہے، اس کے اندر بہت سی حکمت کی باتیں ہیں، اور وہ باتیں بھی ہیں جس کو صرف جس کو علم الغیب کہتے ہیں وہ صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وہ بھی ان چیزوں کا بھی تذکرہ ہے، اور بہت ساری چیزوں کا اس میں تذکرہ ہے۔ خاص طور سے حضرت لقمان علیہ السلام، ان کا تذکرہ ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام بالاتفاق تمام جمہور کے نزدیک، تمام امت کے نزدیک نبی نہیں تھے، بلکہ وہ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، صاحب علم شخص تھے، وہ نبی نہیں تھے۔ اللہ نے انہیں حکمت سے نوازا تھا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان علیہ السلام کو حکمت سے نوازا تھا۔ حکمت، اس سے پہلے بھی بات گزری
کہ حکمت ایک ایسا عربی کے ان الفاظ میں سے ہے جن کی تشریح ممکن نہیں ہے، جن کی تشریح آسان نہیں ہے کسی اور زبان۔ حکمت ماحول کے اعتبار سے، حالات کے مطابق، بستی کے مطابق، موقع محل کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے بندہ گفتگو کرے یا اس طرح کا کام پیش کرے تو اس کو حکمت کہتے ہیں موٹی زبان میں۔ تو حکمت سے اللہ رب العالمین نے ان کو نوازا تھا، اور حکمت ایک ایسی چیز ہے کہ جس انسان کو حکمت مل جائے گویا اسے دنیا جہاں کی دولت مل گئی۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت عطا کی گئی گویا اس کو خیر کثیر عطا کیا گیا۔ تو حکمت بہت بڑی چیز ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین حکمت عطا کرتے ہیں تو پھر وہ سرخرو ہوتا ہے، اپنی حکمت سے لوگوں کو بھی متاثر کرتا ہے اور لوگوں کا ذہن بدلتا ہے اللہ کی طرف۔ تو یہ چیزیں حکمت کے اندر آتی ہیں۔ تو جو ان کی حکمت کی باتیں ہیں اس کو سورہ لقمان میں بیان کیا گیا ہے تاکہ جو ان کی حکمت کی باتیں ہیں اس کے ذریعے دوسرے لوگوں کی بھی اصلاح ہو۔ خاص طور سے عرب کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام بہت مشہور تھے، ان کے قصے پڑھے جاتے تھے، ان کی حکمت کی باتیں وہاں پہ سنائی جاتی تھی۔ تو عرب چونکہ ان سے مانوس تھے اسی لیے حضرت لقمان علیہ السلام کے حکمت کی باتیں ان کے سامنے پیش کی گئی تاکہ جس طرح وہ حضرت لقمان کے دوسرے قصے سنتے ہیں اسی طرح ان حکمتوں پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں، اس لیے اس کو بیان کیا جا رہا۔ حکمت کی باتیں اس کے اندر تقریباً 5 یا 6 باتیں ہیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی حکمت کے طور پر وہ بہت جامع ہے، اس کو قرآن نے بیان کیا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ تو پہلی حکمت جو بیان کی، پہلی حکمت جو وصیت کے طور پر بیان کی، پہلی وصیت یہ عقائد سے متعلق ہے، عقیدے سے متعلق ہے کہ آدمی کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے یا بنی لا تشرک باللہ، کہ آدمی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائے عبادت میں، عبودیت میں۔ بندگی کے لائق، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے۔ بندہ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لے، کیونکہ جو بندہ شرک کرتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ جیسے کہ اس سے پہلے بھی بات بیان کی گئی کہ شرک کا ترجمہ، ظلم کا ترجمہ، الظلم وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ چیز کو اس کی جگہ پر نہ رکھنا یہ ظلم ہے۔ اللہ کو ماننا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لیکن کوئی بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک کرنا سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ ہر گناہ کو معاف کرتا ہے لیکن شرک کی توبہ، یعنی شرک کو اللہ معاف نہیں کرتا یہاں تک کہ بندہ توبہ نہ کرے اللہ کے سامنے۔ تو یہ بات معلوم ہوئی کہ سب سے پہلے آدمی کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، جب عقیدہ درست ہوگا تو ساری چیزیں درست ہوگی۔ دوسری جو نصیحت حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کی وہ یہ ہے، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ یہ بھی عقیدے سے متعلق ہے کہ دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی چیز، دنیا کی بڑی سے بڑی چیز سب اللہ کے علم میں ہے۔ بندہ چاہے چھوٹی نیکی کرے، بندہ چاہے بڑی نیکی کرے، سب کا اللہ رب العالمین اجر دے گا۔ یہ عقیدہ آدمی کا ہونا چاہیے کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی، بڑی سے بڑی نیکی، آدمی اس کو حقیر نہ سمجھے بلکہ چھوٹی نیکی اس کو کرتے رہے، کیونکہ چنگاری جو معمولی ہوتی ہے اگر آدمی اس کو معمولی سمجھتا ہے تو پھر وہ سارا گاؤں جلانے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نیکی قطرہ قطرہ سمندر ہوتا ہے، اس طرح آدمی چھوٹی چھوٹی نیکی کرے گا تو بڑی نیکی کی طرف اللہ رب العالمین اس کو توفیق دے گا۔ تو دوسری نصیحت یہ کی کہ جو بھی بندہ نیکی کرے گا اللہ اس کا اجر ضرور دے گے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کا بدلہ اللہ رب العالمین دیں گے، بندہ اس کو دیکھے گا۔ دوسری بات، جو تھوڑی بھی برائی کرے گا، بدی کرے گا، اس کی بھی سزا اللہ رب العالمین دیں گے، بندہ دیکھے گا۔ تو دوسری بات یہ معلوم ہوئی عقیدے کے متعلق کہ آدمی کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، چاہے چھوٹا گناہ ہو، چاہے بڑا گناہ ہو، چاہے چھوٹی نیکی ہو، چاہے بڑی نیکی ہو، سب اللہ رب العالمین اس کا بدلہ، اس کی سزا، اس کی جزا دینے والے۔ تیسری جو نصیحت کی وہ بھی حکمت پر مبنی ہے، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ تیسری جو نصیحت کی وہ عمل سے متعلق ہے۔ پہلے عقیدے سے متعلق، جب آدمی کا عقیدہ درست ہوگا تو پھر عمل پر آئے آدمی۔
عمل میں سب سے بہترین عمل، سب سے محترم بالشان عمل نماز ہے، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں۔ قرآن میں مختلف جگہ پر، احادیث میں بہت اس کی تاکید کے ساتھ نماز کی پابندی کا ذکر آیا۔ تو نماز قائم کرنے کا حکم دیا، نماز قائم کرنے کی وصیت کی، یہ بھی ان کی حکمتوں میں سے تھی کہ جب بندہ اللہ سے جڑ جائے گا تو پھر دنیا کی ساری مصیبتیں اس کے لیے حل ہو جائیں گی، اس کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ چوتھی جو نصیحت کی، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بہت اہم فریضہ سوچا، اصلاح خلق کی ذمہ داری سونپی کہ بندوں کو بھلائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل فریضہ ہے۔ عام طور پر دنیا میں اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ جو آدمی امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے لگتا ہے تو پھر اس کے بہت سارے دشمن ہو جاتے ہیں، اس کا نتیجہ عداوتوں میں اور مخالفتوں کی قسم میں ملتا ہے۔ تو یہ بات بیان کی کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس فریضے کی ادائیگی میں مشکلات پیش آئیں گی، لیکن آگے حکم دیا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، کہ جو مصیبتیں پیش آئی اس پر ثابت قدم رہو، اس پر ہٹو نہیں، جو اپنے فریضے سے ہٹنا مت، کیونکہ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جو دل والے ہیں، جو اہل دل ہیں، ان کا کام ہے۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو جس کے حوصلے مضبوط ہوتے ہیں، جس کی ہمت مضبوط ہوتی ہے، ان لوگوں کے کام ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے۔ تو آخر میں ایک اور بات بیان کی، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، یہ معاشرے سے متعلق ہے کہ معاشرے کے اندر سکون کیسے پھیلے گا، کہ ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، مودت کے ساتھ، خیرخواہی کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ ملے، ایک دوسرے سے نفرت کے ساتھ نہ ملے۔ کوئی اگر ملاقات کرنے آ رہا ہے تو آدمی اس سے منہ نہ پھیرے۔ یہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں بدامنی پھیلتی ہے، فساد پھیلتا ہے، ایک دوسرے سے حسد ہونے لگتا ہے، پھر ایک دوسرے سے عداوت ہو جانے لگتی ہے، نفرت ہونے لگتی ہے۔ تو معاشرے سے متعلق یہ بات حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کی، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے ہرگز اپنا منہ نہ پھیرنا، اپنے منہ مت بنانا لوگوں سے ملاقات کے وقت۔ حدیث پاک میں بھی آیا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، بہت ساری حدیثوں میں آیا ہے کہ القِ اخاک بوجہ طلق، کہ جب آدمی کسی سے ملاقات کرے تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرے، خندہ روئی کے ساتھ آدمی ملاقات کرے، ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے آدمی ملاقات کرے۔ اگر کوئی مصیبت بھی بیان کرنے والا ہے تو اس کی مصیبت بھی ہلکی معلوم ہوگی آدمی کے اس رویے سے۔ تو 5 چیزیں حضرت لقمان علیہ السلام نے حکمت کی بیان کی۔ سب سے پہلی بات بیان کی عقیدہ درست ہو، دوسری بات بھی جو بیان کی وہ بھی عقیدے سے متعلق ہے، تیسری جو بات بیان کی وہ عمل سے متعلق ہے، چوتھی جو بات بیان کی اصلاح خلق کے متعلق ہے، پانچویں بات جو بیان کی وہ معاشرے کے آداب کے متعلق ہے کہ بندہ جب خندہ روئی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، صحیح اخلاق کے ساتھ مسکراتے ہوئے کسی سے ملتا ہے تو اس کی مشکلیں ایسے ہی آدھی مشکلیں اسے آسان لگنے لگتی ہے۔ بندہ جب اس طرح کی کام نہیں کرتا، لوگوں سے خندہ روئی سے نہیں ملتا بلکہ بہت بیزارگی کے ساتھ لوگوں سے ملتا ہے، نفرت سے ملتا ہے، تو پھر معاشرے میں یہ نفرت کا ذریعہ ہوگی، عداوت کا ذریعہ ہوگی، دشمنی کا ذریعہ ہوگی۔ تو ضرورت ہے اس بات کی آدمی محبتوں کو پیدا کریں، نفرتوں کو ختم کریں، دوستیوں کو پیدا کریں، دشمنیوں کو ختم کریں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔